میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، صرف 2 باتوں کی نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت وہ جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، وہ ایسی عمر کو پہنچ چکا کہ جو کمزوری کی عمر ہوتی ہے، جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، تو فلا تقل لہما اف، تو اپنے والدین کے لیے اپنی زبان سے اف کا کلمہ بھی مت نکالنا، ولا تنہرہما، اور ان کو اپنی زبان سے جھڑکنا بھی مت۔ یعنی اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں، والدہ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے، کوئی چیز خرید کر لانے کے حوالے سے، گھر کے کسی کام کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ جس شخص سے اس کے والد محترم ناراض ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ جو میرے سامنے معصوم بچے بیٹھے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے ان بچوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان سے خوش ہیں اور ناراض نہیں ہیں؟ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان سے خوش ہیں، ناراض نہیں ہیں؟ وہ کون سے بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو کبھی نہیں ستایا، ہمیشہ ان کی باتوں کو مانا؟ ہاتھ نیچے کر لیں۔ وہ جو فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر والد کی اطاعت کرو گے، والد کو راضی رکھو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اگر تم اپنے والد کو ناراض کر دو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے یا جہنم ملتی ہے؟ جہنم ملتی ہے۔ لہذا پہلی نصیحت کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آئے، ادب و احترام سے پیش آئے، ان کی ہر بات کو مانیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے والد محترم وہ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی، میرے اور آپ کے ہم سب کے والد محترم صرف اس غرض سے صبح گھر سے نکلتے ہیں کہ میری اولاد اور میرے بیٹے یا میری بیٹیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں بھوکی اور پیاسی رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم سے محروم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو۔ اس غرض سے والد محترم صبح گھر سے نکلتے ہیں، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، رات کو تھک ہار کر گھر لوٹتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو جائے، کوئی بھی بچہ لباس سے محروم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ وہ بغیر کچھ کھائے رات کو سو جائے۔ یعنی ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور وہ والدہ محترمہ کہ جن کے حوالے سے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اموں کا تمہاری والدہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کی حقدار. پھر پوچھا کہ کون زیادہ حقدار؟ پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب میں یہی فرمایا کہ تمہاری والدہ محترمہ وہ سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے. آپ دیکھیں کہ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو اپنے کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، آپ کو ناشتہ اور عمدہ کھانا میسر آتا ہے، آپ کا بستر ہمیشہ مرتب اور ترتیب دیا ہوا، آپ کا گھر انتہائی صاف ستھرا. یہ والدہ محترمہ 24 گھنٹے مسلسل آپ کی خدمت کے اندر مصروف رہتی ہے کہ کسی بھی طرح میرا بچہ وہ اچھے لباس کو پہنے، وہ اچھا کھانا کھائے، وہ اچھے بستر کے اوپر سوئے، اور وہ جب گھر سے نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے کوئی جملہ لوگ اس کے اوپر نہ کس سکے. یعنی والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف کا کلمہ بھی اپنی زبان سے مت نکالو، ان کے حوالے سے ان کو کسی بھی بات پر مت جھڑکو، اور جب بھی ان سے کوئی بات کہو تو اچھی اور عمدہ اور قولا کریما عزت دار بات ان سے کہو.